اچھا غالب بھائی، میں نے پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، آواز نہیں آ رہی تھی. تو میں آپ اچھا کا اچھا، بڑا آج آپ کی شکر آواز گزار ٹھیک ہوں آ کہ رہی ہے. آپ نے مجھے، اور میں بیٹھا سسٹم پہ ہوں. وہ سیل فون پہ یہ نا اسٹریم یارڈ کا تھوڑا سا ذرا پرابلم کرتا ہے، چاہے جتنا مرضی اچھا ہو، لیکن اس کی جو پراپر ویب ہے نا وہ کام کرتی ہے سسٹم پہ. اچھا اچھا، چلیں ٹھیک ہے، یہ تو پھر اچھی بات ہے. اچھا تو کیا کہیں گے؟ سر میں تو بھائی ایکسائٹیڈ بھی ہوں کہ آپ سے بات ہوگی، ورنہ میں وہ ان سے بات ہوئی تھی، کیا نام ہے ان کا، حارث بھائی سے. وہ تو میں نے 3 ماہ اچھا اچھا دونوں بھائیوں کا 3-4 ماہ انتظار کیا ہے بات کرنے کے لیے. اچھا سر، اچھا کوشچن اچھا بہت سے اچھا، ذہن چلیں میں آتے ہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں بڑا اچھا ہے. میں ایک کٹر چلیں جی، قسم کا مہربانی، شکریہ میشینک آپ کا. ہوں. میں آپ کو اچھا بات بتانے مسیحانی لگا کی ہوں، جو یہ ہیں؟ میرے ہاں جی، میں اچھا، میشینک آپ ہوں. یہ ہوا وٹنس اور والے ہیں؟ نہیں 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 سر، یہ وہ اچھا، یہوہ یہ وٹنس والے کچھ تو کچھ ان کا ہے کنسیپٹ. پاکستان میں کچھ. اچھا ہاں ہاں، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سر آپ نے اگر بائبل مقدس پہ کریٹیسزم کرتے ہیں تو ہاں، میں نے حارث بھائی سے بھی یہ بات کی کہ ہمیں آپ کے سر تن سے جدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب ہمارا خدا تو پھر کمزور ہے اگر ہم آپ کے سر تن سے جدا کرنے لگے. وہ خدا ہی وہ تو کیا میں ویسے ہی جو کہتا ہوں، ہر اب وقت ہی بات کہتا ہوں یہ بات. لیکن میں ایک سب سے اچھی بات یہ ہے غالب بھائی کہ آپ جو انسانیت پہ کام کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. سر ایک اور میں جاننا چاہ رہا ہوں، مجھے صرف نا ڈوری کے بارے میں جاننا ہے. جہیز کا جو نا کلچر ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ بہت ساری جو لڑکیاں ہیں خاص طور پہ اس کلچر کی وجہ سے نا وہ گھروں میں بیٹھی ہیں، اور یہ پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی ہے. تو سر آپ ان پہ بھی کام کریں تاکہ نا یہ کلچر ختم ہو. آپ کے خیال میں بائبل میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ نہیں سر، بائبل مقدس کو میں نے بڑا پڑھا ہے، کیونکہ میں بائبل مقدس کا اسٹوڈنٹ بھی. تو وہاں پہ تو ساری مرد اچھا، پہ جب ذمہ داری. راخل وہ اپنے باپ کے جو بت اٹھا کے لے گئی تھی، تو وہ کیا ڈاوری کنسیڈر ہو سکتا ہے؟ نہیں 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 سر، وہ کوئی اور وے میں، لیکن اس سے آگے وہ نریشن وہ نہیں سونے ملتی چاندی مکمل. کے بت تھے، سونے چاندی کے آئی ڈونٹ بت تھے. نو، ویسے میں لیکن اسپیکولیٹ کر رہا ہوں اس بات پہ. ہاں ہاں، لیکن سر وہ تھے کمپلیٹ سونے چاندی کے. ہاں چلیں وہ، لیکن دیکھیں اس نے باپ نے تو نہیں نا دیے. راہل کی تو وہ دیکھیں، وہ اپنے خود ماموں اٹھا لائی. لابن کی 14 سال خدمت کرتے ہیں ربکا بھی مقدس کی اٹھا اپنی. لائی، ربکا نے بھی اٹھائے تھے اور راخل نے بھی اٹھائے تھے. اسحاق کی بیوی ربکا نے بھی اٹھائے تھے اور راخل نے بھی اٹھائے تھے. 2 جگہ پہ ذکر ہے. سر وہ تو ہے نا؟ دیکھیں، جی 2 جی جگہ بالکل پہ ہے. بالکل. نہیں کوئی شک نہیں، یہ ہے بالکل. تو لیکن وہ انہوں نے اٹھائے کس ریزن سے یہ نہیں مجھے سمجھ آئی کہ انہوں نے وہ کیوں اٹھائے. ایون کہ آگے سے دیکھیں کوئی بھی بندہ وہ غریب نہیں تھے، کیونکہ اس وقت وہ اچھے خاصے تھے. دیکھیں مقدس ابراہیم جب اسحاق کے لیے رشتہ بھیجتا تو اسے سونے کے کنگن اور اونٹ اور بہت ساری چیزیں دے کے بھیجتا ہے. ہاں پہناتا ہے، جا کے پہناتا ہے. بالکل، تو اس وہ نے جا کے کیوں غلام کیا؟ پہناتا ہے پہلے. بالکل. اور پہلی بات یہ کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، یہ نہیں مجھے وہ اس کی نریشن نہیں مجھے ملی، ورنہ میں اس پہ بات ضرور کرتا. دیکھیں چلیں یہ میں ماموں، دوبارہ پڑھوں گا میں دوبارہ اس بارے میں، دیکھوں گا میں کہ کیا ہے. لیکن سر انسانیت میں ٹھیک ہے. جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بائبل مقدس جو انسانیت کا درس دیتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ارے آپ نے بائبل انسانیت کا درس دیتی ہے. آپ تو ہے بھی مسیحانک جو ہیں، اور مسیحانک جو تو پھر گوسپل کو تو نہیں مانتے نا، انجیل کو تو آپ نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے سر؟ مزے کی اچھا بات یہ ہے کہ مانتے ہیں، ہم چلیں. دونوں کو مگر مانتے ایک ہیں. بات ہے، ہاں ٹھیک ہے، میں کنفیوز ہو گیا تھا تھوڑا، سمجھ گیا ہوں میں بات. اب مسیحانک جوز وہ ہیں جو کرسچینٹی کو مانتے ہیں مگر شریعت پہ بھی عمل کو درست وہ سمجھتے ہیں. دونوں ٹھیک ہے. احکام کو اچھا، مانتے اب ایک بات ہے کہ اب ایک خدا، اب جیسے یرو کا شہر تھا، اور خدا نے کہا کہ تم نے اس میں کسی جان کو زندہ نہیں چھوڑنا، کچھ جانور بھی زندہ نہیں چھوڑنا. تو خدا نے یہ کیوں کہا؟ کیا یہ کوئی ظالم حکمران نہیں لگتا کہ بہت ہی ظالم ہے، جس کو جو کہ چاہتا ہے ہر حال میں کوئی نہ کوئی مر جائے؟ مطلب کوئی بھی بندہ ان میں سے نہیں بچنا چاہیے. کیا خدا وہ یرو کے رہنے والوں سے نفرت کرتا تھا؟ اب یرو دیکھیں، ایک طرف تو آپ کو سدوم اور مورا والے نظر آتے ہیں. سدوم اور مورا والے وہ ہیں جو کہ ہومو سیکشولز تھے، اور وہ ان کو تو جی آگ آسمان سے برسائی اور بتایا بھی کہ کیوں مارا گیا. تو یرو والوں کا کیا قصور تھا کہ آپ نے جا کے ان کا محاصرہ کر لیا، آپ نے ان کو مارا، آپ نے ان کو ان کے شہر کی دیواریں گرائی، آپ نے ان کو مارا اور ان کے اوپر قبضہ کر لیا؟ قصور تو بائبل میں کوئی بھی نہیں لکھا ان کا.
ٹھیک ہے. سان باجوہ صاحب کا شکریہ جی, آپ نے سپر اسٹیکر بھیجا. اچھا, تو قصور تو ان کا کوئی بھی نہیں تھا, تو بائبل میں کوئی قصور نہیں لکھا, تو خدا نے ان کو کیوں مار دیا؟ بنی اسرائیل کے لیے یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ فرض کریں جی جیسے امریکی گئے تھے امریکاز کے اندر, جو یورپینز تھے وہ گئے تھے اور انہوں نے جا کے زمینوں پہ قبضے کرنے شروع کر دیے اور مارنا شروع کر دیا جو نیٹو امریکنز تھے. ایک ہی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ ان کو مار رہے تھے, مفاد اور طاقت, دوسری کوئی اور وجہ نہیں ہے. تو ایک چیز ہے کہ ایک طرف تو صرف انسان تھے جو کہ نیٹو امریکنز کو مار رہے تھے, مگر ادھر تو خدا بھی تھا نا. تو کیا خدا اس بات کا قصوروار نہ ہوا کہ اس نے ان لوگوں کو مار دیا اور مرنے دیا اور ان کے لیے نیکی گنا؟ بلکہ جب بنی اسرائیل میں ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا جن کو خدا نے مارنے کا حکم دیا تھا کہ ان کے جانوروں کو بھی نہ چھوڑنا, تو وہ ان کے حق میں گناہ گنا گیا کہ تم نے ان کو کیوں بخش دیا. خدا نے یہ کہا تھا کہ یرو شہر کے تمام برتن اور تمام جواہرات اور تمام سونا اور تمام چاندی جو ہے وہ میرے گھر کے لیے, یعنی وہ خیمہ اجتماع میں رکھا جانا تھا, یعنی جو ٹیبرنیکل تھا جس میں پہلے عہد کا صندوق ہوتا تھا اس کے اندر رکھا جانا تھا, اور باقی سب کچھ جتنا کچھ جو اس کے حضور میں جو لوگ مارے گئے تھے اس کے اندر بھی, اب مجھے ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں یاد, مگر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ سب لوگ جو شہر کے اندر ہیں سب لوگ خدا کے حضور فدیے کے طور پہ مارے جائیں گے. اس طرح کے کچھ ورڈز ہیں, وہ ایگزیکٹلی پھر آپ خود پڑھیے گا اس کو, یہ یشوا کی کتاب کے اندر ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ کیسا خدا ہے جو یہ کر رہا ہے؟ تو میرے خیال ہے کہ اس خدا کی موریلٹی تو میرے سے بھی بہت نیچے ہے, یا کسی ایکس وائی زیڈ کسی بھی دنیا کے بندے سے بہت نیچے ہے. نہیں چلے, یہ تو آپ کی اوپینین ہے نا. دیکھیں ہم اگر کوئی بھی بندہ دیکھیں نہیں, میری اوپینین ہے تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ دیکھیں ایک طرف خدا ہے جو پرانے عہد نامے میں دنیا کا ہر جرم کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ حزقیال نبی ہے نا جس کو وہ کہتا ہے کہ جا اور فاحشہ سے شادی کر, کہتا ہے نا ایک نبی کو, وہ حزقیال یا شاید یا کون ہے, مجھے ذہن سے نکل گیا ہوا ہے کس نبی کو وہ کہتا ہے کہ جا کے فاحشہ سے شادی کر. ہاں آپ پڑھیے گا, کہتا ہے کہ جا اور فاحشہ سے شادی کر اور اس سے اولاد پیدا کر, اور پھر اس کے بیٹے بھی ہوتے ہیں. نبی کو کہتا ہے فاحشہ سے شادی کر, وہ کرتا ہے شادی جا کے خدا کے حکم. ٹھیک ہے جی. اب بیشک کمار صاحب کا شکریہ جی, آپ نے سپر اسٹیکر بھیجا. تو خدا کی مورالٹی جو ہے نا وہ بڑی مس پلیس نظر آتی ہے ہر طرف. ایک طرف سدوم اور عمورہ کا واقعہ نظر آتا ہے کہ خدا جو ہے وہ آسمان سے آگ برساتا ہے کیونکہ وہ ہوموسیکشول تھے, اور دوسری طرف جب لوط اور اس کی بیٹیاں پہاڑ میں پہنچتی ہیں, ٹھہرے لوط اور اس کی بیٹیاں جب پہاڑ میں پہنچتی ہیں تو وہ اپنے ہی باپ سے زنا کر کے اور کیا ہو جاتی ہیں, پریگننٹ ہو جاتی ہیں, اور اس سے اولاد پیدا کرتی ہیں, اور خدا ان کی اولاد کو برکت بھی دیتا ہے. اور جب بنی اسرائیل مصر سے واپس آتے ہیں تو ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ لوط کی نسل کا علاقہ ہے, ادھر تم قبضہ نہ کرنا. اور لوط کی نسل انہی سے چلی ہے جو اس کی اپنی بیٹیوں سے 2 لڑکے پیدا ہوئے تھے, ٹھیک ہے. بالکل. تو یہ بھی تو خدا ہی ہے نا. یہ جو دیکھیں ایک چیز تو سر غالب بھائی میں ایک بات بتا دوں, جب پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن ہوئی ہے تو اس جنگ کے دوران ایک دوسرے کو لوگوں نے ہار تو نہیں پہنا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہاں جی بالکل ٹھیک ہے نا سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جنگ کی سچویشن ہے اس کے درمیان قتل بھی ہوتے ہیں اور لوگ بچ بھی جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے سارا کچھ. یہ ایک جنگ کا اصول بھی ہے کہ اگر آپ ان کے لوگوں کو یہ ہوتا ہے. نہیں, اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, اب میں آپ سے ایک کوشچن کرتا ہوں. ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائے. اب میں آپ سے ایک کوشچن پوچھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا میں سے کس کی طرف تھا خدا اور لڑ رہا تھا؟ ادھر تو جنگ میں خدا بھی شامل تھا نا, ادھر دونوں طرف انسان ہی لڑ رہے تھے نا. انسان تو پھر جیسی مرضی جنگ لڑے ان کو تو آپ بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں, مگر جو بندہ, جیسے ایک بات ہوتی ہے نا, فرض کریں 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں اور ان میں سے ایک جو ہے وہ بہت ذمہ دار اور رسپیکٹڈ آدمی ہو اور وہ لڑائی چھڑانے کی بات نہ کرے اور لڑائی کروا دے الٹا, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سب سے بڑا ذمہ دار اس شخص کو کہتے ہیں. جیسے آج ٹرمپ ہے نا, ٹرمپ اب اس ٹائم کیا کر رہا ہے, وہ انکریج کر رہا ہے جو یہ ریشل ٹینشن ہے اس کو, تو اس ٹائم ساری دنیا کی انگلیاں اس کی طرف اٹھ رہی ہیں. تو اسی طرح جب پاکستان اور انڈیا کے لوگ لڑ رہے تھے تو یہ تو لوگ تھے, یہ تو انسان تھے, ان میں خدا تو پارٹی نہیں تھا نا, مگر اس جنگ میں تو خدا پارٹی تھا. اور خدا نے
انسانوں سے زیادہ برا کردار نبھایا، تو میں تو خدا کے اوپر یہ جو حد ہے یا جرا ہے وہ اس لحاظ سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس لحاظ سے نہیں کر رہا، کیونکہ یہاں پہ خدا کا قصور بنتا ہے۔ ایک طرف وہ خدا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا اکلوتا بیٹا تمہارے لیے بخش دیتا ہوں، میں تمہارے لیے سولی پہ جان دیتا ہوں، اور دوسری طرف وہ خدا ہے جو کہ کہتا ہے اس شہر میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ خدا کے حضور فدیہ کے طور پہ مارے جائیں گے، اور جتنا بھی خزانہ ہے وہ خدا کے گھر میں جمع ہوگا۔ تو یہ تو خدا کسی اور طرح کا خدا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور بھی بات ہے نا، دل تو فرعون کا سخت تھا نا، خدا خود ہی کہتا ہے نا تو اس کے پاس جا اور میں اس کا دل سخت کروں گا، ہر بار خدا یہ کہتا ہے، 10 آفتیں آتی ہیں، 10 کی 10 بار خدا موسیٰ سے یہ کہتا ہے تو اس کے پاس جا اور میں اپنا اس کا دل سخت کروں گا تاکہ میرا جلال ظاہر ہو، ٹھیک ہے۔ خدا ہر بار یہ کہتا ہے، دل بھی اس کا خود سخت کر رہا ہے۔ چلیں فرعون کا تو دل وہ سخت کر رہا ہے، اس کو سزا ملی، اس کو بھی اصولاً تو نہیں ملنی چاہیے جب دل تو نے خود سخت کیا اس کا کہ وہ تیری وہ خدا کی بات نہیں مانے گا۔ دوسری طرف اس کو سر سزا وہ بھی ایک دے رہا بات ہے۔ یہ بھی ہے نا، پھر فرعون اگلی خود کو بات، خدا بھی کہتا تھا۔ نہیں، فرعون خود کو خدا کہتا تھا یا نہیں کہتا تھا یہ ایک علیحدہ بحث ہے، ٹھیک ہے۔ خدا بھی تو خود کو خدا کہتا ہے نا، اور بھی بہت سے لوگ اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کے فالوورز تھے، جو مصری تھے، ان کو کس چیز کی سزا ملی؟ دل تو صرف فرعون کا سخت تھا نا، وہ تو چاہتے ہوں گے کہ یہ جائیں یار یہاں سے، ہم پہ عذاب آیا ہوا ہے۔ تو خدا نے ان سے تو نہیں پوچھا کہ تم چاہتے ہو کہ مصری جائیں یا نہ جائیں، بنی اسرائیل جائیں یا نہ جائیں۔ وہ خدا کی لڑائی تو فرعون کے ساتھ تھی، یعنی خدا اس کو یہ بتا رہا تھا میں تیرے سے بڑا خدا ہوں، ٹھیک ہے۔ صرف اور صرف یہ مطلب ایسی بات ہے کہ ایک طرف ایک ہاتھی ہو اور وہ اس کی دشمنی چونٹی سے چل رہی ہو، ٹھیک ہے۔ فرعون تو خدا کے سامنے چونٹی تھا نا، مگر خدا جو ہے وہ اتنا تک مطلب اس طرح کا تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا، وہ اس کو یہ بتا رہا تھا کہ میں تیرے سے بڑی چیز ہوں۔ حالانکہ ہاتھی جو ہے وہ کبھی بھی چونٹی کے ساتھ اپنی دشمنی نہیں لگاتا۔ فرعون ایک چونٹی ہے، خدا ایک ہاتھی ہے، ہاتھی سے بھی کوئی بہت بڑی چیز ہے، پھر بھی وہ اس کی ایگو اتنا وہ انسیکیور ہے کہ وہ ایک چونٹی کہہ رہی ہے اپنے آپ کو کہ میں ہاتھی ہوں، تو اس کو جو ہے کیا ہو گیا، اس کو اس سے جیلسی ہو گئی ہے، حالانکہ اس کو نظر بھی آ رہا ہے کہ چونٹی اتنی سی ہے، ٹھیک ہے، جو شاید اس کو ٹھیک طرح سے نظر بھی نہیں آ رہی، اور جیلسی اس کو اس چونٹی سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ رچرڈ ڈاکنز صاحب بڑی اچھی تعریف کرتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے خدا کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا جو خدا ہے وہ ساری فکشن کا سب سے سیڈسٹ کیریکٹر، سیڈسٹ کا مطلب ہے اذیت پسند، جو کسی کو تکلیف دے کے خوش ہوتا ہے۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تو سارا کچھ یہی نظر آتا ہے، پھر نیو ٹیسٹمنٹ میں سب کچھ ایک دم بدل جاتا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیو ٹیسٹمنٹ کا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ رومیوں اور گریکس نے لکھی ہے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ جیوز نے لکھی ہے، اس لیے دونوں کا خدا بالکل ڈفرینٹ ہے۔ ہاں آپ نے بس ایک درمیان میں جیسے ایک ٹاٹ کا کپڑا ہے تو دوسری طرف ریشم کا کپڑا ہے، دونوں کو رکھ کے اوپر سلائی مار دی ہے، اور اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ تو ٹاٹ تھی تو یہ ریشم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل اس طرح کی چیز ہے، یعنی وہ مسیح خود کہتا ہے نا ریشم کے کپڑے میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگاتے۔ تو یہ کرسچینٹی جو ہے نا وہ ریشم کا کپڑا ہے، اور جو جوڈائزم ہے نا وہ ٹاٹ ہے، وہی والا جس کا پیوند اس کے اندر لگا سر دیا یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ غلام یوسف ہاں جی نے جی، کتنے لوگوں کو جنگ کا حکم دیا اور کتنے لوگوں کو قتل کرنے کا کہا جی آپ اس طرح مارتے ہیں؟ دیکھیں اس بات سے تو جیسے فرق ہی نہیں پڑتا نا مسیح نے۔ دیکھیں سر، چلیں بنی ٹھیک ہے، اسرائیل کریں بھی تو آپ اپنا ایکسپیکٹ آرگیومنٹ کر کریں۔ رہی تھی نا، دیکھیں بنی اسرائیل بھی تو ایکسپیکٹ کر رہی تھی نا جو مسیح آئے گا وہ ہمارا بادشاہ ہوگا، جو کہ رحم کا بادشاہ ہوگا۔ عربی میں اگر کہہ رہے جس کو رحمت العالمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آنے والا تھا وہ مسیح ہی تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں تو آگے ان کی اس چیز میں مجھے ایک چیز بتائیں، اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ خدا ظالم تھا تو بنی اسرائیل پہ بڑے ظلم ہوئے ہیں، ان کو غلام رکھا گیا ہے، ان کے بچے قتل کیے گئے ہیں۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ صحیح آ رہی ہے؟ آواز دیکھیں کٹ رہی ہے آپ کی۔ غالب بھائی، آپ صحیح آ رہی ہے؟ دیکھیے گا ہاں جی بولیے۔ ہاں غالب ابھی بھائی، ٹھیک ایک آ اور رہی ہے، بات بولیں۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ نہیں دیکھیں آپ نے ابھی کیا کہا ہے، بنی اسرائیل کو بھی بہت زیادہ سزا ملی، اور دیکھیں بنی اسرائیل نے جب خدا کے خلاف گناہ کیے ہیں تو بنی اسرائیل کو بھی سزا ملی ہے جب انہوں نے بچڑے بنائے ہیں۔ خدا کہتا ہے جو بت پرستی کرتا ہے، پھر خدا کہتا ہے میں پھر تیرا کوئی اور خدا ہوں۔ جب آپ بلیو کرتے ہیں تو پھر وہی تو آپ میں ابھی آپ کو یہی تو بات سمجھا رہا تھا نا کہ ایک ہاتھی کو
ایک بلیو کرنے کی تو پھر بات اور ہے نا. اصل میں تو اگر تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کا جو خدا ہے وہ کوئی ایک چیز ہے نا, جیسے میں پہلے بھی اس چینل پہ اکثر بات میں نے کی ہے, وہ یہ ہے کہ موسیٰ کون سی زبان بولتا تھا. اگر میں پرانی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات کروں, میں نیو ٹیسٹمنٹ پہ بھی ابھی آتا ہوں. اولڈ ٹیسٹمنٹ کی اگر بات کروں تو موسیٰ جو تھا وہ تقریباً 1372 قبل مسیح میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے, اور 220 سال وہ زندہ رہا ہے. یعنی وہ تقریباً کوئی 15ویں صدی قبل مسیح میں پیدا ہوتا ہے, اور 14ویں صدی سوری وہ 16ویں صدی قبل مسیح میں پیدا ہوتا ہے, اور 14ویں صدی قبل مسیح میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو موسیٰ کون سی زبان بولتا ہوگا؟ آپ تو شاید کہیں گے وہ عبرانی بولتا ہوگا, ٹھیک ہے, مگر اگر آپ آج اس بات کو دیکھنے کی کوشش, ہاں مگر اب بات سنیں نا ذرا میری. اب بنی اسرائیل کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہیبرو ہیں, اور موسیٰ نے پہلی 5 کتابیں لکھی ہیں بائبل کی جن کو تورات کہا جاتا ہے, اس بات کو تو آپ مانتے ہیں نا. اور اگر بائبل میں آپ اردو بائبل میں دیکھیں, پہلے 5 کتابیں جو شرح کی ہیں, بالکل یعنی لاکس کی بک ہیں وہ پہلے. ہاں, تو اگر آپ پہلی 5 کتابوں کو دیکھیں تو ان کے ہر ایک کے تعارف میں آپ کو جو انٹرنیشنل ورژن مل جاتی ہے, جو پروٹیسٹنٹ پڑھتے ہیں, یا کیتھولک بائبل جو ہے, دونوں مل جاتی ہیں, وہ کیتھولک پڑھتے ہیں, ان دونوں کے تعارف میں یہ لکھا ہے کہ یہ 5 کتابیں موسیٰ نے لکھی تھی. اور یہ کتابیں جب سے ہمیں پتہ ہے, جب سے ہسٹری کو پتہ ہے, سب چیزوں کو پتہ ہے, یہ عبرانی ہی میں تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ عبرانی زبان کب شروع ہوتی ہے؟ عبرانی زبان تقریباً 8ویں صدی قبل مسیح میں شروع ہوتی ہے, جبکہ موسیٰ کی موت 1273 عیسوی میں قبل مسیح میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو عبرانی زبان کا جو اورل ڈائلیکٹ تھا وہ تقریباً 8ویں صدی قبل مسیح میں ہوتا ہے, اور پھر یہ جا کے تقریباً 7ویں اور 6ٹھی صدی قبل مسیح میں مکمل تحریری فارم میں آتی ہے. پہلے یہ کنانی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی, یعنی کینانائٹ اسکرپٹ کے اندر لکھی جاتی تھی. بعد میں پھر ہیبرو اسکرپٹ خود پروگریس کیا, اور ہیبرو اسکرپٹ جب پروگریس کیا تو اس کے بعد تقریباً 5ویں صدی قبل مسیح میں یہ کہا جاتا ہے کہ بائبل جو ہے وہ پہلی بار لکھی گئی. ہسٹوریکل جو اس کے مینوسکرپٹس ملنے شروع ہوتے ہیں وہ 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں ملنے شروع ہوتے ہیں, اور کمپلیٹ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا جو نسخہ ہے وہ ملتا ہے 2ری صدی قبل مسیح کا. اس سے پہلے اور آستر کی کتاب کا اس آپ کے پاس کوئی نسخہ ایسا نہیں ہے جو کہ مکمل کبھی بھی ملا ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد کئی ملے ہیں ہمیشہ, بہت سی کتابیں ہیں جن کا کم ہے زیادہ ہے. تو اب ایک بات ہے, موسیٰ جو تھا, سنیں نا میری بات سن لیں نا, میں اب ذرا آ رہا ہوں اس طرف ہی. موسیٰ جو ہے وہ موسیٰ اگر عبرانی بولتا تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ عبرانی زبان تو تب موجود ہی نہیں تھی, اور عبرانی کا جو ریٹن رسم الخط ہے یا جو اسکرپٹ ہے وہ بھی موجود نہیں تھا. تو یہ کون سی زبان تھی جس کے اندر موسیٰ نے کتابیں لکھی تھی؟ کیونکہ اس ٹائم تو عبرانی موجود نہیں تھی. عمران طارق صاحب کا شکریہ جی, سپر اسٹیکر آپ نے بھیجا, ٹھیک ہے جی. اور تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت تو عبرانی تھی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یسوع کون سی زبان بولتا تھا؟ اب آپ میسیانک جیو ہیں تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ کون سی زبان بولتا تھا یسوع. یسوع کیا عبرانی بولتا تھا؟ ارامی بولتا تھا. اب ارامی, اب ایک بات ہے کہ آپ کا جتنا بھی, ایک منٹ سر, غالب بھائی ایک منٹ رکیے گا. عبرانی اور ارامی یہ ملتی جلتی زبانیں ہیں, لائک پنجابی اینڈ اردو. نہیں, ہاں وہ ٹھیک ہے, میں کون سا کہہ رہا ہوں نہیں ملتی جلتی زبانیں, میں کون سا کہہ رہا ہوں نہیں ملتی جلتی زبانیں. میں ابھی اگلی بات کی طرف اب آ رہا ہوں. آپ کا جو نیا عہد نامہ ہے یا نیو ٹیسٹمنٹ ہے وہ کس زبان میں لکھا گیا؟ سر اس وہ کو لکھا گیا میں میری بات سنیں سر, اس کو لکھا تو ابھی بھی ان کے جو مقدس رسولوں کے خط مل رہے ہیں وہ ہبریو میں, اس کو رومیو نے ٹرانسلیٹ کروایا, یہ تو حقیقت ہے. تو انجیلیں کس زبان میں تھی؟ خطوں کی تو چلیں میں آپ کی بات کو تھوڑا بہت ویٹ دے دیتا ہوں. انجیلیں کس زبان میں لکھی گئی تھی؟ نہیں سر, ابھی یہ دیکھ لیں, سب سے پرانے نسخے کس زبان کے ملتے ہیں؟ یونانی کے, عبرانی کے نہیں, ارامی کے نہیں, یونانی کے. کیوں؟ تو یہ باتوں کے اوپر آپ غور کیجئے گا, ٹھیک ہے. پھر کبھی آپ سے بات کروں گا, تو ابھی مجھے دیں اجازت, میں پھر کسی اور کی طرف چلتا ہوں. تھینک یو غالب بھائی. ایک آخر میں بات کریں گے کرنا چاہ رہا ہوں, یہ اپنا دوسرا, میں آپ سے یہ بات کہنا, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے, اور ہم آپ کو جتنے بھی دوست ہیں وہ آپ کو بڑی دیر سے سن رہے ہیں, لیکن ہمارا کبھی بھی یہ کنسیپٹ نہیں رہا جی
ان کو پکڑ کر یہ کر دو وہ کر دو. آپ ہمارے بھائی ہیں اور کرٹیسزم کرنے سے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے. ہمیشہ سچائی پہ کیا جاتا ہے, لوگ کرتے آ رہے ہیں. آپ کبھی مجھے بتایا, جب بھی آپ کے ساتھ کبھی ملاقات ہوئی تو ہم بڑے اچھے طریقے سے آپ کو ویلکم کریں گے. یہ نہیں کہ آپ تن سے جدا کریں گے آپ کو, یہ نہیں کریں گے, یہ کبھی بھی نہیں. نہیں, ابھی تو کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ مجھے کرسچن بھی ایسے ہیں جنہوں نے ایسی ای میلز کی ہیں جو کہ میں نہیں وہ آپ سر کو کیا وہ بتاؤں, دیکھیں ایسا نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, نہیں پھر تو وہ سمجھتے, پھر تو اس کا مطلب وہ سمجھتے ہیں ہمارا خدا کچھ بھی نہیں ہے. وہ خدا ہی کیا جو اپنا جس کی انسلٹ ہو رہی ہے وہ بدلہ ہی نہ لے ہاں, سکے, جو اپنی حفاظت نہ کر اپنا سکے وہ خدا دفاع نہ تو نہ کر, ڈیفینڈ نہ کر سکے. بھائی ہمارا زندہ خدا ٹھیک ہے, ہے. وہ اگر آپ اس کی چلیں ٹھیک توہین ہے, کریں گے. اس تھینک نوٹ یو پہ جی, اینڈ اوکے کرتے ہیں بردر, اس گاڈ کو. بلیس. تھینک یو چلیں ویری ٹھیک ہے, مچ برادر. تھینک یو, اوکے جی. اوکے, بائے بائے. اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں. پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی.